تو مدت چاہیے بستی بسانے کے لیے، اور اگر توڑنی ہو تو 1 منٹ کا کام ہے، کسی بھی چیز کو آپ توڑ سکتے ہیں۔ تو لوگ بنانے والوں کو یاد کرتے ہیں، توڑنے والوں کو تو کوئی یاد نہیں کرتا۔ تو پہلے تو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے پازیٹیو ویوز کے اندر، یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پتہ نہیں ہم لوگ اس کو کہاں چھوڑا ہے، کیوں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعدد مرتبہ فرمایا کہ بدگمانی کفر ہے، اپنے پاس سے اندازے لگا لینا کفر ہے، کسی کے متعلق غلط رائے قائم کر لینا کفر ہے۔ محمد رسول اللہ نے بار بار ہمیں کہا کہ آپس کے اندر ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات نہ لگاؤ۔ تو کہا کیا کرنے کے لیے حکم ہوا کہ 24 گھنٹے آپ پازیٹیو رہیں۔ پازیٹیو کیسے؟ یعنی بری چیزوں میں سے بھی اچھی چیزیں نکالیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ آپ کی طرح ایک بچے تھے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھے، بڑی چھوٹی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں چلے گئے۔ اب وہ روزانہ جیسے کوئی مہمان آ گیا، کوئی آیا تو وہ آگے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے یہ پلان کیا کہ یہ اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے ہیں سب سے، تو کوئی بندہ ایسا ہے نہیں جو کہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پٹائی کھائی ہے، میں نے ان سے مار کھائی ہے۔ تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ ایک کوئی ایسا مطلب سچویشن کریٹ کر دوں کہ میری پٹائی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے۔ انس یہ چاہنے لگے تاکہ ہر بندہ چاہتا ہے نا کچھ منفرد بن جائے، یعنی الگ قسم کا بن جاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ الگ جو ہے وہ صرف خوبصورتی میں ہو، کسی بھی چیز میں الگ ہو سکتے۔ تو انس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پلان کیا کہ انس ہی ہوگا اکیلا 1,24,000 صحابہ میں جو کل کو یہ کہہ سکے گا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مار بھی کھائی۔ تو کہنے لگے کہ بس میں نے 1-2 کام ایسے کرنے شروع کیے کہ نبی علیہ السلام کچھ غصے میں آئے، ناراضگی میں آئے اور بلا کے میرے کان کھینچے یا میرے کان لگ جائے۔ تو کہنے لگے کہ بہت کوشش کی تو یہ پلان کامیاب نہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا، عصر کی نماز کے بعد، جو عصر کا ٹائم ہوتا ہے اکثر سب لوگ بیزی ہوتے ہیں اپنے کام، تو عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے کچھ لوگ باہر کے دیش سے آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، ان کو ملنے کے لیے الگ الگ کنٹریز سے روزانہ وفد آتے تھے اس وقت مدینہ شریف میں۔ جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا، الگ الگ ملکوں سے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملنے آتے تھے۔ تو انس کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں تھا اور کوئی نہیں تھا، بلال بھی اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی، ابو ہریرہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریب کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اپنے اپنے کام میں جا رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اکیلا تھا تو کچھ مہمان آ گئے، تو نبی علیہ السلام نے مجھے یہ کہا کہ انس بازار سے بھاگ کے جاؤ اور کچھ کھانے پینے کے لیے۔ اب آپ تو ماشاءاللہ مدرسے میں بھی پڑھے ہوں گے، مسجد میں بھی پڑھے، آپ کو پتہ ہے جب استاد پٹائی کرتے ہیں تو ہاں، اب جب پٹائی کرتے ہیں تو 2 ہی بات ہے، یا تو بندہ پڑھتا ہے یا پھر پڑھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اب انس فرماتے ہیں کہ آج مجھے لگا، آج موقع ہے، گولڈن چانس ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ، تو وہ جب بازار گئے تو کچھ خریدا ہی نہیں، وہیں پر بیٹھ گئے ایک جگہ۔ بولے آج تو غصہ آئے گا کیونکہ مہمانوں کے سامنے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، مہمان بیٹھے ہوئے۔ تو فرماتے ہیں جب کچھ وقت گزر گیا تو میں اس راستے کو دیکھتا ہوں جدھر سے نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، جو مسجد نبوی کا جو راستہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام بازار گیا۔ تو انس فرماتے ہیں کہ اب میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی کہ میں جو چاہتا تھا وہ ہونے والا ہے۔ تو جب میں نے دور سے دیکھا تو نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر کچھ پریشانی کے آثار۔ تو فرماتے مجھے یقین ہو گیا کہ آج تیری پٹائی ہونی، کیونکہ مہمانوں کے سامنے ناشتہ نہیں پہنچا، کھانا نہیں پہنچا، اور وہ تجھے پوچھیں گے ضرور۔ تو جب نبی علیہ السلام قریب آئے تو انہوں نے کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پوری طاقت سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چھاتی سے لگایا۔ چھاتی سے لگانے کے بعد ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پوچھا، انس میرے بیٹے، آپ کی چوٹ تو نہیں لگ گئی، آپ گر تو نہیں گئے، آپ کو کسی نے ڈانٹا تو نہیں، کسی نے روک تو نہیں لیا، آپ اتنی دیر سے آئے نہیں، ہم تو پریشان ہو گئے۔ انس فرماتے میں رونے لگا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو اتنے کریم ہیں کہ آپ برائی میں سے بھی اچھائی کو نکال لیں۔
آپ اتنے کریم ہیں. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج تو ناراض ہوں گے ضرور، کیونکہ مہمانوں کے سامنے میں نے لیٹ کر دیا کھانا پہنچانا. اس موقع پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی میں سے اچھائی کو نکال کے کائنات کے سامنے رکھا ہے. تو مسلمان جو ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کائنات کے اندر کہ ہم دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا کردار جو ہے وہ اچھا ہی ہے. ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے دنیا میں کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. آپ نے دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز کو نہیں دیکھا. جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں وہ یہ تھوڑی کہہ رہی ہیں کہ آپ فلاں کار نہیں خریدو. آپ نے کبھی اخبار میں پڑھا ایسا کسی کمپنی نے کہا کہ فلاں اے سی نہیں خریدو ہمارا اے سی خریدو, فلاں فریج نہ خریدو ہمارا فریج خریدو؟ نہیں نہیں, ہر ایک کمپنی اپنے پروڈکٹ کو اچھا بتانے کی بات کر رہی ہے. ہر ایک کمپنی اپنے کردار کی بات کر رہی ہے. اسلام بھی ایسا ہی ہے. ہم دنیا کو یہ کہنے کے لیے نہیں آئے کہ کس مذہب میں کیا ہے کیا نہیں. نہیں, ہماری نگاہ میں کوئی برا نہیں ہے, لیکن ہم اپنے پروڈکٹ کو اس مقام تک لے کے جاتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف پہلے متوجہ ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ ذاتی زندگی میں اس بات کو بالکل ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمیں دوسروں کی کمیاں نہیں تلاش کرنی, اپنے کردار کو بہت اچھا بنانا ہے. بنا لیں گے انشاءاللہ. بہت سارے لوگ, مجھے منور زمان بھائی نے کہا کہ بہت سارے لوگ ماں باپ سے ناراض رہتے ہیں. تو ایک بات ماں باپ کو بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا. لیکن ان کو جس درجے پر بٹھایا گیا ان سے بھی یہ گزارش ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ اس درجے سے نیچے اترنے کی بات نہ کریں. بچے جو ہیں ان کو محبت کے ساتھ تو سمجھایا جا سکتا ہے, تانے کے ساتھ نہیں سمجھا سکتے. ان کو پیار کے ساتھ تو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, غصے کے ساتھ آپ ان کو کسی طرح موڑ نہیں سکتے. ان کو پیار کے ساتھ اپنے ساتھ لگا کے آپ بہت بڑا آدمی بنا سکتے ہیں, لیکن 24 گھنٹے ان پر اگر آپ تنقید کریں گے تو ان کا دل مجروح ہو جائے گا, یہ کسی کام کے اندر دل نہیں لگا سکیں گے. تو اس بات کو ذہن نشین کرنے والدین بھی اور طلبہ بھی کہ ہم لوگ ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں, ہمیں برابر چلنا ہوگا انشاءاللہ. چلیں گے انشاءاللہ. اور انہیں الفاظات کے ساتھ کیونکہ ہم بہت دیر بھی ہو چکی ہے اور میں اس بات سے آج بہت خوش ہوا ہوں. منور بھائی سے گزشتہ مہینے فون پر بات ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آج تفصیلی گفتگو بھی ہوئی, ملاقات بھی ہوئی. جلدی تو پنجاب بلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پنجاب کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کے صوبے ہیں ہریانہ اور خاص کر ہماچل, تو وہاں کے لوگوں سے انشاءاللہ ان کو روبرو کریں گے. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایسے استاد مل رہے ہیں. اچھا استاد مل جانا بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ماں باپ کی طرح دو ہی لوگ آپ سے خوش ہوں گے, یاد رکھیے گا زندگی. جب آپ ترقی کریں گے تو بعض اوقات جو ساتھ میں پلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں بھی درد ہو جاتا ہے. بعض اوقات جنہوں نے بچپن اکٹھے گزارا ہوتا ہے ان کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے. لیکن دو لوگ آپ سے بہت خوش رہیں گے جب آپ ترقی کریں گے. کون؟ ایک آپ کے ابو, دوسرے آپ کے استاد. ان دونوں کو روحانی طور پر اس بات کی مسرت ہوتی ہے کہ فلاں ہمارا جو شاگرد ہے وہ ایک اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ گیا. اور آپ کو مقام تک پہنچنے کے لیے غریب ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. ابھی میں مدرسے میں بھی یہ بات کہہ کے آیا بچوں کو, غریب ہونا گناہ نہیں ہے, غریب مر جانا گناہ ہے. بنا تعلیم کے پیدا ہونا گناہ نہیں ہے, جاہل مر جانا گناہ ہے. اس لیے کسی سے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیے. عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے. آپ کا نظریہ اچھا ہوگا, ارادے اچھے ہوں گے تو پھر آپ نے ترقی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ منور زمان بھائی بدر میں 1 مہینہ اب آپ کے پاس لگانے والے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ میں مستقبل کے بہت سے آئی اے ایس اور آئی پی ایس اور بہت سے ڈاکٹر اور انجینئروں سے بات کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور آپ جب بنیں گے افسر تو کیونکہ آپ کے پاس دین ہے نا, تو دین نے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ آپ جب بھی ڈیسیژن کی کرسی کے اوپر بیٹھیں گے تو حلال اور حرام کی تمیز کریں گے. غریب کے ساتھ آپ جھک کے ملیں گے کیونکہ مذہب نے آپ کو سلیقہ سکھایا. اگر صرف آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے تو اس سلیقے سے آپ خود ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں پنجاب میں منور زمان بھائی ایک بندے نے اولڈ ہاؤس بنایا, تو میں جب وہاں گیا بہت دکھ ہوا. دکھ اس بات کا ہوا, اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ہیونز ہاؤس. اب اس میں کون لوگ رہ رہے ہیں؟
جو کم از کم 400 کروڑ کے مالک ہیں، 200 کروڑ کے مالک ہیں. مطلب اس بندے نے امیر لوگوں کو سمجھایا